السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 8 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل اپنے رب کی روشنی اور اس سے مناجات، اس سے اپنی خواہشات اور اس سے کیے گئے وعدوں کو، اور جو اس سے اللہ تعالیٰ سے وعدے انہوں نے کیے تھے، جو انہوں نے دعائیں کی تھیں، وہ ساری کی ساری بھول گئے، اور انہوں نے عورتوں کے زیورات اکٹھے کر کے انہیں پگھلا کر بچڑا بنا دیا۔ قوم نے جب دیکھا کہ یہ بچڑا آواز نکال رہا ہے تو وہ دیوار پر بنی ہوئی تصویر نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود وہ ہے اور اس کی گائے جیسی آواز ہے، تو سامری جس نے بچڑا بنایا تھا اس نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس طرح بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کسی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے زیورات رہ گئے تھے، قبطیوں کے، ٹھیک ہے، اور سامری نے انہیں جمع کر کے پگھلایا اور بچڑے کا مجسمہ بنا لیا۔ پھر اس نے ایک چٹکی وہ مٹی ڈال دی جو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اب وہ بچڑے کی شکل کا مجسمہ بن گیا جس میں بچڑے جیسی آوازیں پیدا ہو گئیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے بہرحال اصل مقصد یہ تھا کہ اس نے مٹی اٹھا کر اس میں بچڑے کے اندر ڈالی۔ اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنا شروع ہوا، بلکہ اس کی آواز نکلنا شروع ہوئی، بلکہ وہ جانتا تھا یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ لازمی طور پر جب وہ ایسا کچھ کرے گا تو لازمی طور پر اس کا کوئی بہتر اور مختلف نعم البدل اس کو ملے گا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس بچڑے کے اندر ذاتی یا فعلی صفات کوئی نہیں ہے جو اس کے معبود ہونے کو ثابت کرتی ہوں۔ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، اور نہ کلام کرنا عیب ہے، اور کلام نہ کرنا ایک عیب ہے۔ جانوروں میں بھی بولنے والے نہ بولنے والوں سے بہتر حالت میں سمجھے جاتے ہیں، یہاں تو معاملہ در حقیقت معبود کا ہے، تو نہ بولنے والا جو عیب خود رکھنے والا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے، ان کو معبود ہونے کا حق وہ رکھتا ہے جو نفع پہنچا سکتا ہو، جو نقصان پہنچا سکتا ہو، جو رہنمائی کر سکتا ہو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم لوگ۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ وہ عبادت کرنے کا حق ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ نادم ہوئے سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت پر شدید نادم ہوئے کیونکہ وہ عبادت باطل تھی۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے گمراہ ہونے کا عاجزی سے اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے۔ قالوا انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے اس سے پاک نہیں ہو سکتے،
اور ان سے شرک جیسا عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ پکارا کہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم سے درگزر نہ کیا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے شرک کی سزا ان کو قتل کرنا رکھی تھی، کہ جو شرک کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ہی قوم کی بت پرستی کا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا تھا، ان کو جیسے ہی علم ہو گیا، اس لیے جب بنی اسرائیل کے پاس واپس لوٹے تو غصے سے بھرے ہوئے شدید افسوس کی حالت میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے حق میں انتہائی خیر خواہ تھے، شفیق تھے، اور دین کے معاملے میں وہ غیرت مند تھے، کہ وہ اپنے دین پر ان کو دین پر عمل کروانا چاہتے تھے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری بری جانشینی کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھا تو انہوں نے گمان کیا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے اصلاح کے سلسلے میں یقیناً کوئی کوتاہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ کتاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا، پس تم اپنے فاسد رائے کے ذریعے سے جلدی سے ایسی خصلت کے اندر پڑ گئے اور ایسے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تورات کی تختیاں پھینک دیں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ نے غصے میں تورات کی تختیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، مشاہدہ کرنے والا سنی ہوئی خبر والے کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ خبر دی کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے بعد فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تختیوں کو نہ ڈالا، مگر انہوں نے جب قوم کو دیکھ لیا تو تختیاں ڈال دیں، یعنی کہ ان کے غصے میں ان کے ہاتھ سے گر گئیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے غصے میں پھینک دیں اور بے ادبی کے حساب سے نہیں، بلکہ وہ ایسے غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو گئی کہ ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، پھر انہوں نے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی سر اور داڑھی کو پکڑا اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے، اور کہا کیا، قَالَ يَا هَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں تو اللہ تتبعنی، تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری قوم میں میری جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر کی پیروی نہ کرنا۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ آغاز ہوتا ہے ان کے جواب کا، وہ کہتے ہیں قال ابن امّا، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ ماں کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ ماں کے اندر زیادہ شفقت اور نرمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم تضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہوں نے کیا کہا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا، یعنی میں نے جب ان سے کہا کہ اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً تم اس کی وجہ سے، یعنی کہ اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، حضرت ہارون علیہ السلام نے مزید کیا کہا کہ اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی آپ مجھے خطا کار نہ سمجھیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں، میرے ساتھ برا سلوک کر کے میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔
اور پھر مزید ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالم قوم ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں، مجھے اور ظالموں کو ایک صف میں کھڑا نہ کریں۔ ظالم تو وہ ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے، میں ان کے ظلم میں اور ہرگز شریک نہیں ہوں۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ جو شرک سے بچنے کے لیے ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اے اللہ، میں تجھ سے مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، اور قضا اور قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ تاکہ دشمن بھی ان پر حاوی نہ ہو اور دشمن خوش نہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اگر وہ خدا نخواستہ مغلوب آ جائیں یا مسلمان کمزور ہوں، تو تاکہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے دشمن کہاں کہاں سے ہم پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اصلاح کی کوشش میں کمی نہیں کی تھی، انہوں نے مجھے دبا لیا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، پھر تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کر۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جذبات ٹھنڈے ہوئے اور انہوں نے معذرت کو قبول کر لیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَرَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا کی کہ اس وقت باقی کی ساری قوم غلط رستے پر اور شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، میرا زور صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ میری قوم میری بات ہرگز نہیں سنتی ہے۔